بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انکل باتونی ہمارا یوٹیوب چینل کافی عرصے کی ایبسنس کے بعد آج پھر ایک نیا عنوان لے کر آیا ہے۔ عنوان بھی کیا ہے؟ عرض و معروض کی ایک درخواست ہے، ایتھیسٹوں کے نام، کامریڈیوں کے نام، سیکولرسٹوں کے نام، اور کسی حد تک اس میں خطاب ہمارا لبرلز کے نام بھی ہوگا، چونکہ ان چاروں طبقات کی سوچ کم و بیش ایک ہی ہوتی ہے۔ ایک پوائنٹ پہ یہ چاروں متفق ہیں کہ مذہب کی آڑ کو بیچ میں سے ہٹا دیا جائے تاکہ ہم جیو اور جینو دو کے مصداق اپنی مرضی کی زندگی گزار سکیں۔ دیکھیں جی، بہت ہی کامن سینس کی بات ہے، اور میرا خیال ہے کہ یونیورسلی ایڈمیٹڈ ہے یہ، جسے یونیورسل ٹروتھ کہتے ہیں، کہ ایتھکس کے بغیر لائف کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی جانور میں اور انسان میں جو بنیادی فرق ہے، ان جنرل، میں اسپیسیفک ہو کے کوئی بات نہیں کر رہا، وہ میرا خیال ہے ایتھکس کا ہی ہے، نالج اینڈ ایتھکس۔ جانور کو نالج نہیں ہوتی، عقل کم ہوتی ہے، پھر اس میں ایتھکس بھی نہیں ہوتی۔ برابر والی گائے بھوکی ہوتی ہے اور گائے چارہ چر رہی ہوتی ہے، اگر وہ اس کی چارہ کی برتن میں منہ ڈال بھی دے تو وہ سینگ مار کے اس کو ایکسائٹ کر دیتی ہے۔ تو ان کے یہاں ایتھکس کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہوتا۔ لیکن ایتھکس جب لائف میں آنے لگتے ہیں تو لائف خوشگوار ہو جاتی ہے، پرسکون ہو جاتی ہے، مزیدار ہو جاتی ہے، اور لو اینڈ افیکشن سے پر ہو جاتی ہے، مزہ آتا ہے لائف میں۔ ویسے تو ایک ڈیپینڈنس کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی ہے، لیکن ایتھکس آدمی کو دوسروں کو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جیسے یعنی ڈیپینڈنسی جو ہے یہ ایتھکس کی وجہ سے آتی ہے، یعنی ایک دوسرے کا خیال کرنا۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک دوسرے کا خیال کر کے جب چلتے ہیں تو اس سے لاشعوری طور پہ دوسرا آدمی آپ کا ڈیپینڈنٹ بنتا چلا جاتا ہے۔ وہ ایکسپیکٹیشنز، ویسے میں ڈیپینڈنٹ کا لفظ غلط ہے، ایکسپیکٹیشنز اس کی بڑھتی چلی جاتی ہیں آپ کے بارے میں، اور آپ کی رسپیکٹ اینڈ ریگارڈ اس کے پاس بڑھتی چلی جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ آپ اس کو ایتھکس شو کر رہے ہیں، اور مورلیس وہ بھی یہی سب کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ وہ کسی اور واک آف لائف میں کر رہا ہوتا ہے، آپ کسی اور واک آف لائف میں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح یہ دنیا چل رہی ہے اور خوشگوار چل رہی ہے۔ لیکن جہاں جہاں ایتھکس نہیں ہے تو وہاں جنگل کا قانون کہتے ہیں نا، کہ جنگل کا قانون، تو جنگل میں بھی ایک قانون ہوتا ہے نا، تو پھر جہاں ایتھکس نہیں ہوتے وہاں قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ وہاں قتل کر کے، ریپ کر کے بھی باہر آ جاتا ہے، اور جو بیچارہ ذرا سی بھی غلطی کرتا ہے تو وہ اندر چلا جاتا ہے، چونکہ ایتھکس ختم ہو گئے، ایتھکس ختم ہو گئے۔ ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر محکمے میں، ہر کمپنی میں کچھ ایتھیکل کلچر ہوا کرتا ہے۔ ہر کمپنی کا اپنا اپنا ایتھکس ہوتے ہیں۔ تو ایتھکس بہت ضروری چیز ہے لائف میں۔ اچھا، یہاں تک تو
مور لیس سبھی متفق ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ میں اس کی تھوڑی سی پیش بندی کے طور پہ ایک مثال یہ دوں کہ ایک کمپنی بنانے والے نے کمپنی بنا دی۔ اب اس کمپنی کے بنانے والے نے کمپنی بنا کے دے دی۔ اب اس کو چلانے والے اس کے قوانین خود بنا رہے ہیں، اس کی کوڈ آف ایتھکس بھی خود ہی بنا رہے ہیں۔ کمپنی والے سے کنسرن نہیں کر رہے، اس سے کوئی بات نہیں کر رہے، اس سے کوئی مشورہ نہیں کر رہے، اس کا کوئی ڈکٹیشن نہیں لے رہے، تو نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ وہ بہت جلدی کمپنی ختم ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی، پریشانی کا شکار ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ جس نے بنائی ہے کمپنی، جس نے فیکٹری قائم کی ہے، وہ اگر اس کی خود سب کچھ کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھے گا اور اس کے اندر کوڈ آف ایتھکس دے گا تو پھر وہ کمپنی بہت اچھی چلے گی۔ یہ پوری دنیا جس نے بنائی خود بخود تو بنی نہیں ہے، وہ پھر ایک لمبی بحث ہے، وہ بحث ہم یہاں نہیں چھیڑیں گے۔ ہم صرف ایتھکس کی لائن سے اپنے یہ جتنے بھی روٹھے صنم ہیں، ایتھیسٹ، کامریڈ، سیکولرسٹ اور کسی درجے میں لبرلز، ہم ان کو منانے کی کوشش میں ہیں، ہم ان سے مباحثے کے موڈ میں نہیں ہیں۔ تو دیکھیں، ایتھکس ہم کو پیدا کرنے والے جو نے بنائے ہیں وہ اوتھینٹک ہیں، اور وہ یعنی ان میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ چینج نہیں ہوئے۔ لیکن ہم جو بناتے ہیں، آج کچھ بناتے ہیں، کل کچھ بناتے ہیں۔ ہمارے کسی معاشرے میں کچھ ہوتا ہے، کہیں پہ شراب جو ہے ایتھکس میں شامل ہے اور کہیں پہ شراب جو ہے وہ نان ایتھیکل ہے۔ اسی طریقے سے کہیں پہ اب بہت سارے کنٹریز ایسے ہیں کہ جہاں پہ یعنی اوپنلی انٹرکورس جو ہے وہ ایتھکس میں شامل ہو گیا ہے، لیکن ریپ ابھی وہاں ایتھکس میں شامل نہیں ہوا ہے۔ ریپ پہ بہت سیویئر قسم کی یعنی سزائیں ہیں۔ لیکن ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ جس نے ہم کو پیدا کیا ہے وہ ہماری کیمسٹری کو بھی سمجھتا ہے۔ سمجھتا کیا؟ وہ کیمسٹری بنائی اسی نے ہماری، وہ یہ سب چیزیں سمجھتے ہوئے اس نے ایتھکس دی ہے ہم کو کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ اس کو اگر ہم تھوڑا سا ریئلائز کر لیں ذرا ٹھنڈے دل سے، مناظرے کے انداز میں نہیں، یہ سوچتے ہوئے کہ شاید ہماری کوئی کام کی بات اس میں سے نکل آئے۔ اور ویسے بھی ایز این انفارمیشن کہ یہ جتنے بھی ایتھکس بنے ہوئے ہیں دنیا میں، یہ بھی ماخوذ ہیں، مطلب جو کوڈ آف لائف اللہ تعالیٰ نے دیا ہے یہ انہی کو اپنی سٹیمپ لگا کر مارکیٹ کیا گیا ہے۔ اس میں کچھ اپنے ایسے ڈال دیے ہیں کہ جو نان کمپیٹیبل ہے کوڈ آف لائف سے کہ جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ورنہ زیادہ تر تو بہرحال یہ ایک خامخواہ کی بحث ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ ایتھکس لائف میں بڑے ضروری ہیں، اور سب سے بڑا ایتھک یہ ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے ہم اس کو تھینکس کہیں، ہم اس کو اوبے کریں، اور اس کو خوش رکھنے کی کوشش کریں، اس سے بنا کے رکھیں، اور اپنی جتنی بھی ضروریات ہیں اسی سے مانگیں۔ وہ سنتا بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، اور وہ جو مناسب ہوتا ہے وہ دیتا بھی ہے۔ تو اس پہ کرتے ہیں
چونکہ میرے پاس ٹائم کی لمیٹیشن ہے، تو اگلی قسط میں انشاءاللہ اس پہ اور تفصیل سے پھر بات کرتے ہیں انشاءاللہ.